يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے بعض گوشوں کو خاص فضیلت عطا کی ہے۔ ان گوشوں میں سے ان زمین کے کونوں میں سے زمین کا ایک حصہ جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اللہ کی ساری زمین پر سب سے افضل جگہ سب سے افضل جگہ مسجد اللہ کے گھر کو قرار دیا گیا۔ کچھ مساجد ایسی ہیں دنیا بھر میں جن کی فضیلت، جن کا مقام، جن کی پہچان، جن کا تقدس دنیا بھر کی تمام مساجد سے بڑھ کر ہے۔ انہی مساجد میں سے ایک تاریخی مسجد، عظیم مسجد، مقدس مسجد، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت مظلوم ترین مسجد، وہ مسجد اقصی ہے، جو وسیع تر شام کے ایک اقلیم فلسطین کے اندر پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض شام کی فضیلت بیان کی۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرزمین کی طرف اپنے چہرہ اقدس کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری شام کی سرزمین میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے یمن کے اندر برکت عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعائے مبارک کو کئی دفعہ دہرایا،
اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام کی ہماری سرزمین میں برکت عطا فرما دے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں شام کی سرزمین کے لیے دعا فرما رہے تھے، اس وقت تک شام کی سرزمین اسلامی تسلط میں نہیں آئی تھی۔ الفاظ سنیے متکلم کا صیغہ، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے۔ شام اس وقت مدینہ کی ریاست کے تسلط میں نہ تھا، ابھی اس وقت شام کی سرزمین فتوحات اسلامی میں شامل نہ ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اسے ہمارا شام کہہ کے پکار رہے ہیں، اے اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے۔ اور یہ شام آج کا چھوٹا سا خطہ ملک جسے سیریا کہتے ہیں وہ شام مراد نہیں ہے، جسے گریٹر سیریا، وسیع تر شام، جس کے 4 اقلیم تھے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد تک اس شام کے 4 اقلیم تھے، موجودہ اردن، موجودہ لبنان، موجودہ شام کا ملک اور موجودہ فلسطین۔ یہ سارا علاقہ اس شام کی بابرکت زمین کے اندر موجود ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ ان شام کے 4 اقلیم میں سے ایک صوبہ جس کو فلسطین کہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ ہجرت کی تھی۔ عراق کو چھوڑا، بابل کو چھوڑا، مصر آئے، مصر کے فرعونوں نے بھی ٹکنے نہ دیا، وہاں سے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ہاجر ام اسماعیل کو لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس زمین میں آئے ہیں وہ فلسطین کی شام کی سرزمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، آپ نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا مسلمان جہاد کریں گے، غزوے کریں گے، فلاں علاقے کی طرف، عراق کی طرف ایک غزوہ نکلے گا، ایک شام کی طرف جہاد کرنے کے لیے قافلہ نکلے گا، لشکر نکلے گا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختر لی، آپ مجھے بتائیے کہ میں ان لشکروں میں جو اسلام کی فتوحات کے لیے جنگ لڑنے جا رہے ہوں، میں ان میں سے کس لشکر کا حصہ بنوں؟ آپ نے فرمایا الی مہاجر ابراہیم، جو لشکر ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ شام کی طرف جا رہا ہو تو اس کا حصہ بننا، وہ سب سے افضل لشکر ہوگا۔ یہ شام کی سرزمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، بالخصوص فلسطین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع فی الارض اول، محبوب اللہ کی سرزمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کا نام کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا المسجد الحرام، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر مسجد حرام ہے۔ صحابی کہتے ہیں قلت ثم ایون، مسجد حرام کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر، دوسری مسجد اس پوری روئے زمین پر تعمیر ہونے والی کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی۔ دوسرے نمبر پر بنائی جانے والی پوری تاریخ انسانی میں جب سے یہ زمین بنی ہے سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ صحابی نے پوچھا کم بینہما، ان دونوں کی تعمیر میں کتنا عرصہ ہے، فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال ان میں پڑتے ہیں۔ مسجد حرام 40 سال پہلے بنی ہے، مسجد اقصی 40 سال بعد میں بنی ہے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ مسجد حرام کی انسانوں میں سے پہلی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور مسجد اقصی کی بھی پہلی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی تھی۔
اور اگر اس کو بعید مانا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو قرآنی تاریخ بھی ہے نا، کہ مسجد حرام تو پہلے سے موجود تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ میں مکہ میں چھوڑ آیا ہوں، فرمایا اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ کے آیا، اور بچہ ابھی دودھ پیتا تھا، وہ بچہ جوان ہوا، پھر اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر مسجد حرام کو بیت اللہ کو بنایا۔ تو مسجد بیت اللہ تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کی بنیادیں گر چکی تھی، شہید ہو چکی تھی۔ تو دوسرا خیال یہ ہے کہ مسجد حرام جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کو تعمیر کیا نئے سرے سے، ایسے ہی مسجد اقصیٰ کو بھی فلسطین کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، کیونکہ وہ اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو تو مکہ میں عرب کے اندر یہاں چھوڑ گئے تھے، اور دوسرے جو ان کے بیٹے تھے اسحاق وہ اسی طرح فلسطین میں رہے، اور فلسطین میں ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، آپ نے فرمایا کجاوے نہ کسے جائیں، رخت سفر نہ باندھا جائے مگر 3 مساجد کی زیارت کے لیے، المسجد الحرام، پہلی مسجد جس کی زیارت کے لیے ثواب کی نیت سے جانا، سفر کر کے باقاعدہ طور پر، بالخصوص وہ مسجد حرام ہے، وَمَسْجِدِي هَذَا، اور آپ نے فرمایا یہ میری مسجد، مسجد نبوی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، اور تیسری مسجد جس کی طرف رخت سفر باندھ کے ثواب کی نیت سے زیارت کے لیے جایا جاتا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام، انہوں نے بیت المقدس، جس کو پرانی تاریخ کے اندر ایلیا شہر سے یاد کیا جاتا ہے، بیت المقدس، ہم لوگ اس کو بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، بہرحال بیت المقدس، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو بنایا، یعنی یہ پورا شہر ایلیا، جروسلم، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، نبی پاک نے فرمایا 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی بیت المقدس کو بنانے کے بعد۔ پہلی دعا، اے اللہ مجھے ایسی فیصلے کی طاقت عطا فرما کہ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کی موافقت کرتا ہو، فَأُوتِيَهُ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما، مجھے ایسی حکومت عطا فرما، میرے بعد ایسی حکومت کسی کو بھی عطا نہ فرمانا قیامت تک، فَأُوتِيَهُ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تیسری دعا کی، مسجد اقصیٰ، فَلَمَّا فَرَغَ مِن بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے اندر اسی مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو رب تعالیٰ سے تیسری دعا کی، اللہ یاتیہ احد لا ینہزہ الا الصلاۃ فیہ، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، میری تیسری دعا تجھ سے یہ ہے کہ اس مسجد اقصیٰ میں جو بندہ بھی آئے صرف نماز پڑھنے کی نیت لے کے آئے، کسی اور ارادے سے نہ آئے، اللہ وہ مسجد سے باہر میں نکل، بعد میں باہر نکلے، اللہ تو اس کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دے۔ فَأُوتِيَهُ، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرما دی۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ مسجد سے بعد میں نکلے تو اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے۔ نبی پاک نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنا 250 نماز عام مسجد میں پڑھی گئی 250 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تذاکرنا ونحن عند رسول اللہ، ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا، بات چیت ہوئی کہ ایو مسجد افضل، سب سے افضل مسجد کون سی ہے مسجد حرام کے بعد، نبی پاک کی یہ مسجد یا مسجد اقصیٰ، ان دونوں میں سے کون سی مسجد افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सलातुन फी मस्जिदी हाजा अफजलु मिन अर्बअ सलावातिन फिल मस्जिदिल अक्सा। मेरी इस मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ना मस्जिद अक्सा से 4 नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। तो सही हदीस में आता है कि मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ें तो 1000 नमाज का सवाब मिलता है। तो इस हिसाब से मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ने का सवाब आम नमाज पढ़ने से, आम मस्जिद में नमाज पढ़ने से 250 गुना ज्यादा है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बयान फरमाने के बाद कहा, वाला निअमल मुसल्ला। लोगों याद रखो, यह जो मस्जिद अक्सा है यह बेहतरीन नमाजगाह है, बेहतरीन जाए नमाज है। आपने फरमाया एक ऐसा वक्त भी आएगा, तुम पर ऐसा वक्त भी आएगा कि किसी बंदे को इतनी जगह मिल जाए जितनी घोड़ा बांधने की रस्सी होती है। घोड़ा बांधने की रस्सी के बराबर उसको जमीन में से जगह मिल जाए जहां से वो बैतुल मक़दस को देख सकता हो। घोड़ा बांधने जितनी रस्सी उसको जमीन में से मिल जाए, इतनी सी जगह मिल जाए जितनी घोड़ा बांधने की होती है। घोड़े को बांधते हैं ना लंबा करके, इतनी जगह उसको जमीन में से मुयस्सर आ जाए फलस्तीन में से कि जिससे वो बैतुल मक़दस को देख सकता हो। नबी पाक ने फरमाया खैरुन लहू मिनद दुनिया व मा फीहा। घोड़ा बांधने जितनी रस्सी बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा के करीब मिल जाना, जहां से मस्जिद अक्सा का नजारा किया जाए, जियारत की जा सके, वो बंदे के लिए सारी दुनिया और दुनिया व मा फीहा से अफजल होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, ये कोई आम मस्जिद है। कश्मीर का झगड़ा आपका इंसानियत का झगड़ा है या इलाके का झगड़ा है? ये ईमान का मसला है। और मैं आगे जाके जिक्र करूंगा जब सियासी बात करूंगा। जितने भी हमारे मुस्लिम लीडर बयान देते हैं फलस्तीन के हक में, फलस्तीनियों के हुकूक की बात करते हैं, उसमें जो इस्लाम का हक है उसकी बात कोई नहीं करता। ये मैं आखिर में बात करूंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, मौत का फरिश्ता आया, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है। वो इंसानी शक्ल में आया था, झड़क दिया, वापस गया, अल्लाह ताला ने दोबारा भेजा। वो वाकया आपने सुन रखा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मौत के पैगाम का यकीन आ गया, क्या मौत से चारा नहीं, फरमाया अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरी एक दुआ है। क्या दुआ है? ऐ अल्लाह मेरी तुझसे ये दुआ और आरजू उमंग है कि मुझे वफात अभी कबूल है, लेकिन मुझे मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस के करीब कर दिया जाए। मुझे मौत भी आए तो उस सरजमीन के अंदर आए। मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश, और अल्लाह ताला ने इसको पूरा किया है। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है। कोई आम जगह है? अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में सूरह अल-इसरा आयत नंबर 1 में फरमाते हैं, हमारे इससे कई दीनी अकीदे के, ईमान के, नबी पाक की सीरत के और तारीख के ताल्लुकात हैं मस्जिद अक्सा से, बैतुल मक़दस से। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। बड़ी बाबरकत, बड़ी पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके माहौल को, जिसके इर्द गिर्द को, जिसके इलाके को हमने बरकत अता कर रखी है। ये बरकत वाली जगह है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आपने फरमाया उती तो बिल बुराक, मेरे पास बुराक सवारी लाई गई। फैजा हुआ दाब्बतुन दूनल बगली, एक ऐसी सवारी थी जो खच्चर से छोटी थी और गधे से बड़ी थी, सफेद रंग की। फरकिब्तहु फसारबी, मैं बुराक पे सवार हुआ, वो बुराक मुझे लेके चली और कहां ले गई? मुझे बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा तक ले गई। बैतुल मक़दस शहर का नाम है,
اور مسجد اقصی اس میں ایک مسجد ہے. یہ میں فرق واضح کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں براق سے اترا، فربطت الدابۃ بالحلقۃ التی یربط بها الانبیاء، میں نے اپنی سواری براق کو اس کڑے کے ساتھ باندھ دیا جس کڑے کے ساتھ پہلے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. فدخلت المسجد، میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، میں نے اس میں 2 رکعت نماز پڑھی. میرے پاس جبریل امین آئے، ایک برتن کے اندر دودھ، دوسرے برتن کے اندر خمر شراب تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دودھ کو پسند کیا. جبریل نے کہا اصبت الفطرہ، اے پیارے آپ فطرت کو پہنچے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد ثم عرج بنا الی السماء الدنیا، پھر وہاں سے مسجد اقصی سے بیت المقدس سے ہمیں معراج کروائی گئی، پہلے آسمان پر لے جایا گیا. یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کو امامت کروائی ہے، جو امام الانبیاء کا نبی پاک کا خطاب ہے. اس خطاب کو پانے کے لیے نبی پاک مسجد اقصی میں آئے ہیں، تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے. یہ مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے جہاں میرے نبی پاک کے قدم لگے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں باندھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کو جو ساری کائنات سے افضل ہے اس کو مسجد اقصی کے صحن میں رکھ کے رب کے سامنے سجدہ کیا ہے. انبیاء کو امامت کروائی ہے، نبی پاک کی مہمان نوازی کی گئی ہے. تو مسجد اقصی میں نبی پاک کی آسمان کی معراج شروع ہوئی ہے تو مسجد اقصی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم، نبی پاک نے فرمایا جب شام کے علاقے میں فساد پڑ جائے، جب شام کے لوگ برباد ہو جائیں، جب وہ مصیبت میں پڑ جائیں، مدینہ والوں کو مخاطب کر کے کہا فلا خیر فیکم، جب شام میں فساد ہو گیا، اور شام میں فلسطین بھی آتا ہے، جب شام میں فساد ہو گیا، جب شام کے لوگوں پہ مصیبت آ گئی، ساری کائنات کے مسلمانوں میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، کوئی خیر باقی نہیں. امت مسلمہ جب تک مسجد اقصی کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد نہیں کروا لیتی، قسم ہے رب کعبہ کی، جتنی مرضی اکانومی اکٹھی کر لو، ترقی کی جتنی مرضی منازل طے کر لو، میرے نبی پاک کا فرمان ہے جب شام کے اندر فساد پڑ جائے گا تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، تم سکھ کا سانس نہیں لے سکتے جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہو جاتی. مسجد اقصی بیت المقدس 15 ہجری سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا ابو عبیدہ امین و حاضر الامہ 10 مبشرہ میں سے اور جناب عمر ابن عاص، ان کے ہاتھ پر بیت المقدس فلسطین فتح ہوا ہے، شام. اور وہاں کے جو نصرانی تھے انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ جو ہم سے آ کے بیت المقدس چھینے گا، تسلط لے گا، قبضہ لے گا، اس میں یہ علامتیں ہوں گی، وہ تم میں سے کسی میں نظر نہیں آتی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے سے چلے، مدینے سے 1 مہینے کی مسافت ہے مدینے سے. سیدنا عمر ابن خطاب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے مفتوح قوم سے خود مدینہ سے امیر المومنین چلے، اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا. جب بیت المقدس کے شہر کے قریب پہنچے، رستے میں ایک ندی نالا آتا تھا اور سفر اس طرح ہو رہا تھا 22 لاکھ مربع میل کا فاتح تھا. سفر ایسے کر رہا تھا کہ ایک سواری تھی
کبھی غلام سوار ہوتا تو آقا پیدل چلتا تھا، اور کبھی آقا سوار ہوتا تو غلام پیدل چلتا تھا۔ جب بیت المقدس شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اس وقت اتفاق کے ساتھ سواری پہ بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، اور عمر ابن خطاب امیر المومنین پیدل چل رہے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی، کہتے ہیں عیسائیوں کے پادریوں نے اپنی کتابیں کھولی، انہوں نے کہا یہ وہی آ رہا ہے کہ جس کی علامات اور نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے بیت المقدس کی چابیاں لی، مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی میں پہلی اذان سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے۔ مسجد اقصی کے ساتھ پھر مسجد اقصی اموی دور کے اندر قبۃ الصخرہ، یہ گولڈن جو آپ کو نظر آتا ہے، قبۃ الصخرہ اس کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ لوگوں کے اندر یہی مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی سرمئی رنگ کا گنبد ہے، تو یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ اس کو عورتوں کی جائے نماز بھی کہتے ہیں، اس کو مسجد عمر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اموی دور حکومت کے اندر اس کو تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہی، تقریباً 1090 فگر میرے ذہن میں نہیں ہے، صلیبیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ پھر عماد الدین زنگی، ان کے بیٹے نور الدین زنگی اور ان کے وائسرائے اور نور الدین زنگی کے شاگرد جناب صلاح الدین ایوبی 1187 میں 27 رجب کو معراج والی جو تاریخی طور پر آپ لوگ بیان کرتے ہیں، 27 رجب کو 1187 کو جناب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا، تقریباً 90 سال بعد۔ اور جب مسجد اقصی کو فتح کیا تو اس پر ایک مووی بنی ہوئی ہے، کنگڈم آف ہیمن، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس میں آخر میں وہ سوال کرتا ہے، اس سے تاریخی طور پر بھی یہ بات درست ہے، گوریان سوال کرتا ہے واٹ از جیروسلمز ورتھ، بیت المقدس جیروسلم کی ورتھ، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو ایوبی کہتے ہیں نتھنگ، پھر وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ایوری تھنگ۔ کہنے کو تو یہ زمین کا ایک خطہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، باقی زمینوں کی طرح ہے، لیکن میرے لیے بطور مسلمان ہونے کے یہ سب کچھ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ پھر 1948 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگلینڈ نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدے کی وجہ سے اسرائیل آباد کاری اسرائیلیوں کی وہاں پر شروع کی۔ 1967 میں بیت المقدس پر قبضہ ہوا ہے، 1967 میں، 1967 میں۔ 1969 کے اندر ایک یہودی سیاح کے روپ کے اندر ایک یہودی آیا اور اس نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی۔ 1969 کے اندر مسجد اقصی کا چھت کا کافی حصہ جل گیا، اور وہ جو فتح کے وقت صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا منبر وہاں پر رکھا تھا، فتح کے وقت وہ بھی جلا دیا گیا۔ اس طرح اس وقت مسجد اقصی کے ارد گرد 1980 سے کھدائیاں شروع ہوئیں، اور اب تک کئی میٹر، تقریباً مسجد اقصی کے نیچے 7 میٹر تک سرنگیں کھود دی گئی ہیں۔ ہیکل سلیمانی اب تک ان کو ملا نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ملا، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ نظر آتا ہے کہ مسجد اقصی کے گرد اتنی کھدائیاں اور خندقیں کھود دی جائیں تاکہ کوئی زلزلہ جو چھوٹا موٹا جھٹکا آئے تو اس کی وجہ سے مسجد اقصی نعوذ باللہ خود گر جائے اور ہم اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکیں۔ فلسطینی لاکھوں کی تعداد میں شہید کیے جا چکے ہیں، بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ جا کے گوگل میپ پہ نقشہ دیکھتے ہیں فلسطین کا، تو جو آپ کو گرین لائن نظر آتی ہے نا کہیں کہیں، تو وہ فلسطین ہے۔ ایک غزہ سٹرپ رہ گیا ہے اور ایک ویسٹ بینک ہے، بیت المقدس کا کچھ حصہ جہاں فلسطینی آباد ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے. میں آئندہ خطبات کے اندر اس مضمون کو تھوڑا وسیع کروں گا، ابھی تو مسجد اقصیٰ میرا مضمون تھا. مسلمانوں کی آخری اور ختمی جنگیں جو یہودیوں سے ہونی ہیں وہ اسی ارض شام کے اندر ہونی ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے، صحیح حدیث میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا تشریف لانا ہے، اسی سرزمین میں ان کی آمد ہونی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ یو اے ای نے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، اعلان آج ہوا ہے. اندر کھاتے تو تعلقات کب سے چل رہے ہیں. خفیہ موساد کے آفیشلز ان کے پاس آتے ہیں، ان کے آفیشلز ان کے پاس جاتے ہیں. سعودی عرب نے بڑی مہربانی کی تھی ساڈے تے کہ اس نے ابھی کہا ہم تسلیم نہیں کرتے. ان دی اینڈ یہ سب لوگ تسلیم کریں گے، اور میرے منہ میں خاک، اللہ کرے ایسا نہ ہو. پاکستان کا یہاں پر ہم بطور مسلمان ہونے کے اور اس کے بعد پاکستانی ہونے کے ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ پہلے مسلمان ہونے کے کہ مسجد اقصیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار دی گئی تیسری مقدس ترین مسجد ہے. آخری مسلمان کے خون تک ہم مسجد اقصیٰ کے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ سارے حکمران تسلیم کر لیں، عرب تسلیم کر لے، عجم تسلیم کر لے، ایک مسلمان کا ایمان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اور دوسری بات، ہمارے بانی جناب جناح صاحب نے 1948 میں کہا تھا جب اسرائیل بنا تھا، اس کو انگریز کا، یورپ کا، مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا. اور ہم آج بھی اپنے اس بیانیے پہ قائم ہیں. ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ پاسپورٹ کارآمد نہیں ہے. اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور وزیر اعظم نے بھی بیان دیا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو کشمیر کے مسئلے کے اندر OIC کے اندر بڑی اچھل کود کر رہے تھے، یو اے ای کا اور اسرائیل کا جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے بعد قریشی صاحب کا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں نا، یہ مذہبی جذبات سے ماورا ہوتے ہیں. بین الاقوامی تعلقات کے اندر مذہب کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ ہمارے غیرت مند جو فورن منسٹر ہیں ان کا بیان ہے. دو ایسی سٹیٹ ہیں، میں کھلی بات کرتا ہوں، میں خدا پرست ہوں. نہ میرے پاس کوئی ریال آتے ہیں تو نہ میرے پاس کوئی ڈالر آتے ہیں. جن کے پاس آتے ہیں وہ جا کے دفاع کریں. میرا تعلق قرآن و سنت سے ہے. اگر کسی عرب سے یا عجم سے میری موافقت ہے تو قرآن و سنت کے مطابق عقیدے کی وجہ سے ہے، یا اگر ارض حجاز سے میری محبت ہے تو وہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کی وجہ سے یا کسی بادشاہ کی وجہ سے نہیں ہے. میرے ایک دوست کہتے ہیں محمد بن سلمان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں یہ فری میسن ہے. فری میسن نہیں تو کم از کم زائنسٹ ضرور ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے اور ریسرچ ہے، اسٹڈی ہے. باقی ترکی، ایران، ملیشیا جو اس وقت بڑی اچھل کود کر رہے ہیں، ہیرو گیری کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے لیڈرز ہیں پاکستان کو بیچ میں نکال دیں، کیونکہ ہمارے معاملات بالکل ظاہر ہیں، کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. سب کی ٹریڈ ہوتی ہے اسرائیل کے ساتھ. سب نے اندر کھاتے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے. ترکی اگر ارتغل کے ڈرامے سے آپ اس نشے سے باہر آ گئے ہوں تو ذرا سنیں. 2007 کا جو معاہدہ ہوا ہے اسرائیل اور ترکی کا، اس میں معاہدے کے اندر اسرائیل کے اور ترکی کے 8 دفعہ پائلٹس آپس میں ایکسچینج کیے جاتے ہیں. اسرائیل کے F4 F5 جو طیارے ہیں ان کو ماڈرنائز کیا ہے وہ اسرائیل نے کر کے دیا ہے. ان کے جو ٹینک ہیں 197 ان کی تعداد ہے. ان ٹینک کو دوبارہ اچھا کرنے میں کس کا کردار ہے؟ اسرائیل کا.
इसराइल इनको एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। ईरान भी ऐसे ही कर रहा है। खुमैनी साहब जो इनकलाब लेके आए थे, जिनने मर्ग भर अमेरिका का दावा किया था, उनके दौर के अंदर इराक ईरान जंग के दौरान 500 मिलियन यूएस डॉलर्स की असला किससे खरीदा है? तुर्की से, इसराइल से। पिस्ता किसको बेचते हैं? काजू किसको बेचते हैं? बीज किससे खरीदते हैं? फर्टिलाइजर किससे खरीदते हैं? ईरान वाले, इसी से। और एक ऐसी स्टेट सऊदी अरब, उसके बारे में रिसर्चर ये कहते हैं कि 2 ऐसी स्टेटें हैं जो एक दूसरे की गारंटी हैं। इसराइल इन सऊदी बादशाहों की गारंटी है कि जब तक इसराइल कायम है ना, तो तुम्हारी बादशाहत कायम है। और उनको कहा जाता है कि जब तक सऊदी अरब है, ये कहते हैं जब तक हम खड़े हैं ना सरकार, तो अनु कुछ नहीं होने लिया। और इसराइली कहते हैं हमारे हीरो साहब के बारे में, वो कहते हैं तुर्क प्रेसिडेंट्स टीथ हैव नो बाइट। ये सिर्फ बोलता है, काटता नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सियासी मामलात को अपनी जगह पर रखो। मेरा आपके सामने इस दर्द को बयान करने का मकसद यह है कि तारीख को समझो मस्जिद अक्सा की, इसके साथ हमारा दीनी, मजहबी, कुरानी और अल्लाह ताला के अहकामात के बाद जो लगाव है, हमारा ईमान का रिश्ता है, अल्लाह का बाद में आता है, सबसे पहले दीन का रिश्ता है। और हमारी आखिरी और जो फाइनल जंग होनी है यहूदियों के साथ, वो इसी इलाके के अंदर होनी है। आइंदा इंशाल्लाह जब मैं फितन का तस्करा करूंगा, तो उसमें इंशाल्लाह ये शाम का ऊपर वसअत के साथ बात की जाएगी। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को जालिम यहूदियों के पंजे से आज़ाद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें आदल मुसलमान हुक्मरान अता फरमाए। और इन जालिम हुक्मरान जितने भी लीडर हैं तमाम ममालिक के, अल्लाह ताला हमें इनसे निजात अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।